السلام علیکم۔ میری آج کی یہ ویڈیو آج کل کی لڑکیوں کے لیے ایک سبق آموز کہانی ہے، تو برائے کرم اس کہانی کو آخر تک سنیے گا۔ ان دنوں ہم انگلش میڈیم ایلیمنٹری اسکول میں 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ زہیب میرا کزن تھا۔ میرا یہ چچا زاد ہم عمر تھا اور ہماری آپس میں خوب بنتی تھی۔ ہماری دوستی بچپن سے تھی، ساتھ پلے بڑے، ایک گھر میں رہے، اس لیے کوئی بات ایک دوسرے سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ وہ اپنی ہر بات، ہر مسئلہ مجھ کو بتاتا اور صلاح مشورہ لیا کرتا۔ اتنی اپنائیت کے باوجود ہم میں کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ زہیب چونکہ لائق فائق علم تھا، مجھ کو بھی تعلیمی جدوجہد میں اس کی ضرورت پڑتی۔ زہیب شروع سے ہی مطالعے کا شوقین تھا، لہٰذا فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ تاہم کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ کھویا کھویا سا ہے، اس کا دھیان کہیں اور رہتا ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہوتا اور بات کوئی اور کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی میں نے پوچھ لیا، بھائی خیر تو ہے، یہ خیالات کے گھوڑے کون سے آسمان پہ تم کو لے کر پھر رہے ہیں؟ زہیب نے جھٹ سے ایسا جواب دیا کہ جس کی مجھ کو بالکل توقع نہیں تھی۔ صبا، مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور اس کے خیال میں سرگرداں رہنے لگا ہوں۔ پڑھائی سے بھی توجہ ہٹ گئی ہے، کہیں پوزیشن لینے سے نہ رہ جاؤں۔ یہ سن کر میں سن رہ گئی۔ کسی لائق فائق طالب علم میں اگر عشق کے جراثیم سرایت کر جائیں تو یہ کوئی اچھی علامات نہیں ہوتی۔ مجھ کو اپنے ہونہار کزن کے مستقبل کی فکر لگ گئی کہ کہیں تابناک مستقبل کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ دعا کرنے لگی، اے خدا، زہیب کو اس خطرناک اور تباہ کن صورتحال سے بچا لے تاکہ اس کا روشن مستقبل محفوظ ہو جائے۔ میں نے قدرے سنبھلتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کون ہے وہ؟ کل کلاس میں پتہ چل جائے گا، اس نے کہا۔ سارا دن الجھن میں رہی، رات بھی جاگتے گزار دی۔ اگلے دن کلاس میں پتہ کچھ نہ چلا، اندازہ بھی نہ لگا سکی کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ خیر، شام کو پھر زہیب سے بات ہوئی اور تجسس ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس نے کچھ بتا کر نہ دیا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ فیملی میں سے ہے یا ہماری کلاس کی کوئی لڑکی ہے؟ بس اتنا بتایا، ہماری کلاس میں پڑھتی ہے۔ تمام رات اسی مسئلے پر سوچتی رہی اور جاگتی رہی۔ میں نے جماعت کی ہر لڑکی کو ذہن میں لا کر غور کیا، لیکن معمہ حل نہ ہوا۔ جب سے اسکول میں داخلہ لیا تھا، یہاں میری 3 لڑکیوں سے دوستی ہوئی تھی، لیکن اسی سال ایک اور دوست کا اضافہ ہوا۔ نئی سہیلی کا نام شیما تھا اور یہ اب میرے بے حد نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر کسی سے میرا تعارف یہ کہہ کر کراتی تھی کہ میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ شیما پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اس کا زہیب سے مقابلہ رہتا تھا، کیونکہ وہ بھی پوزیشن ہولڈر طالبہ تھی۔ حالانکہ کلاس میں وہ سب سے چھوٹی تھی، اس کی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے پرنسپل نے اسے 7ویں سے 8ویں جماعت میں پروموٹ کر دیا تھا۔ میں نے انہی دنوں نوٹ کیا کہ شیما آج کل بڑی خوش دکھائی دیتی ہے۔ وہ اکثر میرے کزن سے باتیں کرتی نظر آتی تھی۔ ایک دن وہ مجھے اچھے موڈ میں لگی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتا دیا کہ زہیب نے اس سے وہی کہا ہے جو ہر فلم میں ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے۔ یکدم مجھے دھچکا لگا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کے بارے میں زہیب سے اتنے دن سے پوچھ رہی تھی اور زہیب نہیں بتا رہا تھا۔ جب معاملہ مجھ پر کھل گیا تو زہیب کا بھی حجاب مٹا اور وہ مجھ سے شیما کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ اب ہماری اکثر اسی موضوع پہ بات ہونے لگی اور میں ان دونوں کے درمیان پیغام رسانی کے فرائض انجام دینے لگی۔ پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ ایک دوسرے کو کہلواتی۔ میں اپنے کزن سے کہتی، دیکھو زہیب، تم جو یہ شیما سے دل لگا رہی ہو تو کیا اس بات کو انجام تک پہنچاؤ گے؟ کیونکہ ابھی ہم چھوٹے ہیں اور آگے زندگی پڑی ہے جس میں ڈھیروں مواقع آنے ہیں۔ وہ کہتا، ہاں دیکھ لینا، میں اپنی بات کو ضرور پورا کروں گا۔ اس طرح سے وقت گزرتا گیا، ہمارے امتحان ہو گئے اور نتیجہ حیران کن تھا۔ جن 4 بچوں میں مقابلہ رہتا تھا ان میں زہیب اول اور شیما چوتھے نمبر پر آ گئی تھی، جبکہ وہ کبھی فرسٹ اور کبھی سیکنڈ پوزیشن لیتی تھی۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا تو وہ بولی، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، زہیب نے پوزیشن لے لی، بس اس بات کی خوشی ہے۔ میں نے اسی وجہ سے جان بوجھ کر محنت نہیں کی تاکہ وہ فرسٹ پوزیشن لے سکے۔ 8ویں کے بعد لڑکے دوسرے اسکولوں میں چلے گئے
اور ہمارے اسکول میں لڑکیوں کے لیے سیکنڈری کلاسز کا اجرا ہو گیا۔ مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور یہ میری سہیلیوں کا بھی خواب تھا، لہٰذا ہم نے شوق سے سائنس رکھی اور نئی کتابوں سے لطف اندوز ہونے لگی۔ شیما اسکول چھوڑ چکی تھی، لیکن میری وجہ سے وہ دوبارہ اسی اسکول میں آ گئی۔ تاہم اب زہیب سے ملاقاتوں کے سلسلے بند ہو گئے تھے، البتہ ان کے درمیان خط و کتابت کے لیے میں ڈاکیے کے فرائض انجام دینے لگی۔ عید آنے والی تھی۔ زہیب ہمارے لیے عید کے گفٹ لایا اور ایک خاص گفٹ وہ شیما کے لیے بھی لایا تھا اور مجھ سے استدعا کی کہ یہ میں اسے دے دوں۔ خط اور پیغامات تک تو صحیح تھا، لیکن اب یہ گفٹ میں کیسے دے سکتی تھی؟ کسی کو علم ہو جاتا تو اس کے گھر میں تماشا لگ جاتا۔ شیما کا فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں تھا، بلکہ حالات تیزی کی طرف جا رہے تھے، جبکہ وہ تحفہ قیمتی اور محبت کے جذبات کا عکاس تھا۔ اس لیے میں نے شیما کو پہنچانے سے منع کر دیا۔ اس پر زہیب مجھ سے خفا ہو گیا اور میری اس کے ساتھ بول چال بند ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد زہیب نے امی سے کہا کہ صبا کو روکیے، یہ شیما کے ساتھ دوستی چھوڑ دے کیونکہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ یہی نہیں، اس نے شیما کے بارے میں اور بھی کئی الٹی سیدھی باتیں کہیں۔ مجھ کو اس کی یہ باتیں ناگوار ہوئیں۔ یہی نہیں، وہ اب تیزی سے بدل رہا تھا، لیکن میں نے اپنی دوست کو نہیں بتایا۔ وہ ہر وقت اس کا پوچھتی رہتی اور میں یہ کہہ کر اسے چپ کرا دیتی تھی کہ میں نے زہیب سے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ زہیب کچھ دنوں بعد اپنے ماموں کے گھر رہنے چلا گیا اور مجھے پھر بہانہ مل گیا۔ اب جب بھی شیما اس کے بارے میں پوچھتی، میں کہہ دیتی کہ میں نہیں جانتی کہ وہ آج کل کیا کر رہا ہے۔ زہیب کی دوری نے شیما کو اور زیادہ پاگل بنا دیا۔ محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اب وہ جب بھی ملتی زہیب کے بارے میں سوالات کرتی، فون کرتی تو اسی کے بارے میں پوچھتی۔ اس صورتحال سے میں تنگ آ گئی۔ بالآخر میں نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اگر تم کو مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو رکھو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ شرط بھی مان گئی۔ کیونکہ میں زہیب کی کزن تھی، اسی وجہ سے شیما میرا ہاتھ تھامے رکھنا چاہتی تھی۔ اسے مجھ سے باتیں کر کے تسکین ملتی تھی، لیکن اب اس کا پھول جیسا کھلا ہوا چہرہ مرجھاتا جا رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے اسے کوئی روگ لگ چکا ہو۔ یہ ایسا روگ تھا جس کی دوا کسی طبیب کے پاس بھی نہیں تھی۔ میٹرک کے امتحان ہونے لگے، سب نے خوب تیاریاں کی۔ زہیب نے اچھے نمبر حاصل کرنے کی خاطر جان لڑا دی، مگر شیما کا حال برا تھا۔ نتیجہ آیا تو وہ بمشکل پاس ہوئی، جبکہ زہیب نے پوزیشن لی اور اس کا داخلہ لاہور کے بہترین کالج میں ہو گیا۔ شیما کا صرف تعلیمی معیار ہی نہیں گرا، اس کی صحت بھی گرتی جا رہی تھی۔ بہرحال ہم نے بھی کالج میں داخلہ لے لیا، مگر شیما کو ایک دوسرے کالج میں داخلہ ملا کم نمبروں کی وجہ سے۔ مگر سال بعد اس نے کسی طرح دوبارہ ہمارے کالج میں تبادلہ کروا لیا۔ یوں میں اس سے 1 سال بعد ملی۔ شیما کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا رنگ سنولا گیا تھا اور صحت کا بھی حال برا تھا، جیسے کوئی روگ اس کو اندر ہی اندر کھا رہا ہو۔ اب اس نے پڑھنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نظر کمزور ہو گئی اور اسے چشمہ لگ گیا۔ مستقل جاگتے رہنے سے اس کے سر میں درد رہنے لگا۔ میں نے اور میری دوستوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ اپنا خیال رکھو، ورنہ تم صفائی ہستی سے مٹا دی جاؤ گی۔ زندگی یوں نہیں گزرتی، لیکن وہ تو کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے کہا، شیما دیکھو، زہیب کو تمہیں چھوڑ کر کچھ فرق نہیں پڑا۔ وہ تمہیں بلا کر دوبارہ اپنی پڑھائی میں لگ گیا اور اپنا مستقبل شاندار بنا رہا ہے، اور تم ہو کہ ابھی تک اس کی یاد میں گل رہی ہو۔ وہ محبت نہ تھی، سمجھ لو کہ ایک بچپن کی بھول تھی، ایک مذاق تھا، کیونکہ اس وقت ہم بہت کم سن اور نادان تھے اور ہمیں عقل اور سمجھ نہ تھی۔ بچپن کے اس مذاق کو بھول جاؤ اور آگے بڑھو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہارے گھر والوں کو تمہاری ضرورت ہے، لیکن اسے تو اس محبت کے سوا کچھ سمجھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ جب زہیب کا ذکر کرتی تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی۔ اس کے دل سے وہ گیا ہی نہیں تھا۔ اس کے دل و دماغ پر ابھی تک اس کا قبضہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، سال پلک جھپکتے گزرتے گئے، پرچے ہو گئے، نتیجہ آیا تو وہ سارے مضامین میں فیل تھی۔ اب وہ گھر بیٹھ گئی اور دوبارہ پیپرز دینے کی تیاری کرنے لگی، اور ہم لوگوں نے BA میں ایڈمیشن لے لیا۔ بس ہماری اب فون پر بات ہوتی اور تب بھی اس کا وہی سوال ہوتا کہ وہ کیسا ہے۔ اس سے بات ہوئی
میں نے اسے ایک دن فلاں جگہ دیکھا تھا، یہ درست تھا۔ کبھی وہ چھٹیوں میں آتا تو ہمارے گھر اور اس کے ننیال کے راستے میں شیما کا گھر پڑتا تھا۔ وہ دیکھ لیتی تو دن نوٹ کرتی۔ اسے تاریخیں اور وقت تک یاد ہوتا تھا کہ کب زہیب کہاں سے گزرا تھا، اور اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ شیما نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ پڑھنا کیا، اس نے تو ہر کام ہی چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ نہانا دھونا، گھر کی دیگر کام، کھانا پینا واجبی رہ گیا تھا۔ گویا وہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی، اور ادھر میرے کزن صاحب روز بروز صحت مند، خوبصورت اور تازہ دم ہوتے جاتے تھے۔ زہیب جب سے ماموں کے گھر سے ہو کر آیا تھا، ان کی بیٹی مناہل سے اچھی خاصی اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مناہل کو پڑھائی میں بھی کافی مدد دینے لگا۔ دونوں کی اس بہانے قربت بڑھنے لگی۔ دونوں ساتھ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے لاہور گئے تو ان کی دوستی کا چرچا بھی ہر زبان پر رہنے لگا، اور رشتے داروں میں تو ان کی شادی کے بارے میں چہمک گویاں بھی ہونے لگی۔ انہی دنوں زہیب کے ماموں کا انتقال ہو گیا۔ تبھی اس کی ہمدردیاں ماموں کی فیملی سے اور زیادہ ہو گئی۔ مجھ تک بھی باتیں پہنچتی تھی زہیب کی بہنوں کے ذریعے، مگر جب شیما کوئی سوال کرتی تو میں اپنی دوست کو کچھ نہ بتاتی تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ تاہم میں شیما کی حالت جانتی تھی۔ شروع سے جو زہیب نے شیما سے رابطے رکھے، وعدے کیے، سبھی میرے توسط سے ہوئے تھے، لہٰذا اپنی سہیلی کو دکھی دیکھتی تو مجھے اپنی کزن پر غصہ آنے لگا۔ دل چاہتا کہ وہ میرے سامنے نہ آئے۔ میں نے زہیب سے کلام تو کیا، اس کے سامنے جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بزنس کی تعلیم کے لیے وہ اسلام آباد چلا گیا، اور ہم بھی اللہ اللہ کر کے ایم اے تک پہنچ گئے۔ یوں مصروفیات بڑھ گئی۔ اس بار میری شیما سے کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ تمہاری کزن کا فون آیا تھا۔ مجھے کہا کہ جو ہوا وہ ماضی کی بھول تھی، لہٰذا اسے بھول جاؤ اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اس طرح تم اپنا نقصان کر رہی ہو، لہٰذا اب میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ شیما کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی اور ساتھ میں افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی کہ چلو کزن کو ہوش تو آیا کہ وہ زندگی کی دوڑ میں کسی کو روند کر آگے بڑھا ہے، اور افسوس اس بات کا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی اب تک اس کے انتظار میں بیٹھی ہے، اور ہمارے سمجھانے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑا، جبکہ اس کے کہنے سے پڑھنے پر آمادہ ہو گئی۔ اسی عرصے میں شیما کے گھریلو معاشی حالات مزید خراب ہو گئے اور ان کو محلہ چھوڑنا پڑا۔ ان دنوں وہ ایف اے کی پیپرز دے رہی تھی۔ حالات کی وجہ سے تعلیم چھوڑ کر اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی۔ پرائیویٹ طور پر امتحان کی تیاری کرتی رہی۔ اتنے سخت حالات نے بھی اس کے ذہن کو نہ بدلا، اور وہ زہیب کو یاد کر کر کے روتی رہی۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ خوشحال لوگ تھے، لڑکا انجینئر تھا۔ سبھی نے شکر ادا کیا کہ چلو اس کے بھی دن بدلیں گے، اچھے گھر میں جائے گی، خوشیاں اور سکھ پائے گی تو ذہن بھی بدل جائے گا۔ لیکن ذہن بدلا نہ قسمت، وہ ایسے کہ جس گلی میں اس کے سسرال کا گھر تھا وہاں ہمارا ایک پرانا کلاس فیلو بھی رہتا تھا۔ اس نے شیما کے ہونے والے شوہر کو اس کے اور زہیب کے بارے میں بتا دیا، جس سے نہ صرف بدنامی ہوئی بلکہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ بدنامی کا صدمہ وہ نہ سہ سکی، اور کچھ دن بیمار رہ کر وہ خالق حقیقی سے جا ملی، اور کچھ کا بیان یہ بھی تھا کہ اس نے شرمندگی کے باعث کچھ کھا لیا اور مر گئی۔ میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بہت کریدا، مگر اس نے موت کا کوئی سبب نہ بتایا۔ البتہ وہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ میری بہن کو دراصل زہیب کی محبت اور بے وفائی کا صدمہ لے ڈوبا۔ جب میں نے زہیب کو بتایا کہ شیما وفات پا گئی تو وہ افسردہ ہونے کی بجائے سنگ دل مسکرا دیا اور بولا، چلو اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک۔ مجھے اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ میں اس کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا کہ میری پوزیشن اول رہے اور میرا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ واہ کیا بات ہے، اپنے مطلب کے لیے کسی سے اتنا بڑا مذاق کر دیا۔ وہ لڑکی اتنی لائق و ذہین تھی کہ میرٹ کی بنیاد پر بھی میڈیکل میں جا سکتی تھی، اور آج وہ منو مٹی تلے جا سوئی ہے ایک ذرا سی نادانی کی وجہ سے۔ افسوس ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ والدین کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں کہ دیکھیں ہمارے بچے قیمتی وقت کہاں اور کیسے گزارتے ہیں۔ ان کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ ان کے مسائل سن سکے، ان کے رویوں میں تیزی سے تبدیلی کو محسوس کر سکیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں پر پابندی لگا دیں کہ وہ عشق و محبت پر مبنی ڈرامے فلمیں نہ دیکھیں۔ آج لوگ روزگار کے حصول میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ
کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیتے۔ اب تعلیم اسکول والوں کے حصے میں اور تربیت میڈیا کے ذمے رہ گئی ہے۔ خدا جانے ہر سال کتنے بچے اپنی تعلیمی زندگی کے قیمتی سال ان غیر ضروری سرگرمیوں میں گزارتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کون کر سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی سوچ والی لڑکیاں مستقبل میں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح نبھا سکتی ہیں؟ آج موبائل فون اور نیٹ پر چیٹنگ کی وبا سے یہ بچے جو قوم کا مستقبل ہیں بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ایسی اور بھی سبق آموز کہانی کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔